ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے۔ اس سے پہلے کہ اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں، آج پاکستان اسلام آباد میں ایک اہم مذاکرات ہو رہی ہیں، اور یہ مذاکرات جس کی میزبانی پاکستان کے ذمے ہیں، پاکستان میزبانی کر رہا ہے، اور دو بڑے فریق ہیں، ایک ایران اور دوسرا امریکہ اس مذاکرات کا حصہ ہیں۔ اور یقیناً یہ اس وقت جو آپ کے سیز فائر ہے ان ملکوں کے درمیان، جس میں امریکہ، اسرائیل ایک طرف کھڑے ہیں اور ایران دوسری طرف ہے، اور خلیج ممالک بھی، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا ایک لحاظ سے انوالو ہے، اور یہ جنگ بڑھتے بڑھتے آپ کے ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی تھی، جس کو بڑی بہتر انداز سے پاکستان نے، خاص طور پہ جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے انتھک اس پہ کام کیا، اور دونوں فریق کو اس بات پر لے آئے کہ وہ بات چیت، یعنی جنگ مسائل کا حل تو نہیں ہوتی، ظاہر مذاکرات کے ٹیبل پہ آنا یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی، کہ جنہوں نے جس میں ایک سپر پاور ہے، دنیا کی سپر پاور ہے، تو اس کے کیا نتائج ہوں گے، ان ایشوز کے اوپر تھوڑا بات کرتے ہیں۔ کچھ چار اور پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام آباد ٹاکس پر پوری دنیا کی نظر ہے، یہ کس حد تک دنیا کے امن کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے جو ٹاکس ہوگی۔ ظاہر ہے ان ٹاکس میں اہم ترین دونوں فریق کیا پوائنٹس رکھیں گے، اپنے مہمانوں سے پوچھوں گے۔ ویسے تو 10 کوئی پوائنٹ کہتا ہے، کوئی 15 پوائنٹس کہتا ہے، لیکن کس پوائنٹس پر دونوں فریق راضی ہو سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ جو آپ کی مذاکرات ہے وہ کامیاب ہو، اور یہ جو آپ کے ایک وقتی سیز فائر ہے یہ مکمل طور پر آپ کی جنگ بندی کی طرف جا سکے۔ دونوں فریقین کو میز پہ جیسے میں نے لانا ایک بڑا کمال تھا، اور ظاہر آرمی چیف کا بڑا رول ہے۔ کیا دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا چکی ہے؟ کیونکہ اکنامکس، اس وقت میں نیو یارک ٹائمز کو دیکھ رہا تھا، اور دنیا کے اہم ترین تجزیہ نگار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ نے جو امریکن سپر پاور، ایک واحد سپر پاور تھی، اب اس دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر سامنے آ رہا ہے، اور اس کے لحاظ سے چین ایک سپر پاور کے طور پہ نظر آ رہی ہے، روس ایک سپر پاور کے طور پہ نظر آ رہا ہے، امریکہ بھی سپر پاور کے طور پہ رہے گا، لیکن یونیلیٹرل نہیں، ایک نہیں، اور ایران نے بھی اپنے آپ کو ایک عالمی طاقت کے طور پہ منوا لیا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، انٹرنیشنل دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے، جس میں نیو یارک ٹائمز بھی سر فہرست ہے۔ کیا ایران، جیسے میں نے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف آپ کو پتہ ہے مواخذے کی امپیچمنٹ کا بل جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے، اس پہ ووٹنگ ہونی ہے۔ اب اس صورتحال میں ایک طرف امپیچمنٹ کا بل ہے، دوسری طرف امریکن عوام 80%، جس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، امریکن نے استعفیٰ مانگ لیا ہے آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ تیسری چیز، الیکشن بھی ہے 2026 میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جہاں 80% عوام امریکن موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے، تو اگر یہ الیکشن پہ جاتے ہیں تو یقیناً وہاں مڈ ٹرم الیکشن ہے، اور اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت ہے اس کو کافی نقصان پہنچے گا۔ اگر امپیچمنٹ نہیں بھی ہوتا ہے تو تعداد کے لحاظ سے کانگریس میں، سینٹ میں پھر صدر غیر فعال بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا پوزیشن ہوگی، اس پہ بات کریں گے۔ کون سا قانون ہے امریکہ کا جس کے تحت امپیچمنٹ ہے، اور کیا سپریم کورٹ کے اوپر بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسے حالات میں جب انہوں نے ایسے آرڈرز جاری کیے اور ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے جس کے اوپر وہاں کے اپنے سینیٹر کہتے ہیں کہ یہ ایک جنگی جنون اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کے اوپر ان کا مواخذہ بنتا ہے، سپریم کورٹ ایکشن لے سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ وکیل پہ ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور اگر یہ چیز کامیاب ہوتی ہے تو یقیناً جو رولز ہے اس کے تحت نائب صدر جو اس وقت پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں
وہ امریکہ کے اگلے صدر ہو سکتے ہیں۔ ان ایشوز پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ عبداللہ گل صاحب، چیئرمین جوانان پاکستان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حافظ احسان احمد صاحب، ماہر قانون ہیں، آپ کا شکریہ، آپ کی نظر دنیا کے سیاست پہ بھی ہے، قانون پہ بھی ہے اور سیکیورٹی پہ بھی ہے، آپ سے بھی ہم بات کریں گے۔ جی بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو امریکہ اور ایران کی ٹاکس ہو رہی ہے، پاکستان میزبانی کر رہا ہے، کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹاکس جو ہے وہ جو آئندہ آنے والے وقت میں عالمی امن کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور کیا یہ جو ٹاکس ہے ایک وقتی سیز فائر سے ہم مستقل جنگ بندی کی طرف جا سکتے ہیں، اور کون سے اہم ترین اس میں ڈسکشن ہوگی جس کے اوپر دونوں فریق اگر راضی ہوتے ہیں تو پھر یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے؟ اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوئے تھے اور سبوتاژ ہوئے اور پھر جنگ ہوئی، کیسے دیکھتے ہیں جناب؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ جہاں تک ان مذاکرات کی اہمیت کا تعلق ہے، وہ تو ہم ظاہر ابھی کچھ دنوں سے ان کو ڈسکس کر ہی رہے ہیں، جب سے فیصلہ ہوا تھا پاکستان کے پرائم منسٹر کے کہ ان کے کہنے پہ کہ آپ اسلام آباد آئیں اور آپ بات چیت کریں، اس دن سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور ظاہر اس کی اہمیت مختلف حالوں سے ہر جگہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ یہ مذاکرات کیوں اہم ہیں، ان کی کامیابی کیوں اہم ہے، یہ بنیادی ریزن تو یہ ہے کہ یہ صرف امریکہ اور ایران کی جنگ نہیں تھی، امریکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ جس خطے میں ہوئی ہے، ابھی بھی خطرات جس کے ہر وقت موجود ہیں، وہ خطہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ گلف کا جو خطہ ہے ہم سب جانتے ہیں اس کی اسٹریٹجیکلی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور اس اہمیت ہی کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جب یہ جنگ 40 دن رہی تو پوری دنیا میں ایک تلاطم برپا ہو گیا، خاص طور پر لوگوں کی جو معاشی مشکلات ہیں وہ بہت بڑھ گئی، چاہے وہ یورپین ممالک ہیں یا ایشین ممالک ہیں، ہر طرف اس جنگ کے مہلک اثرات لوگوں نے محسوس کیے، اور یہ لگ رہا تھا جیسے آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں کہا کہ شاید یہ جنگ جو ہے اس خطے سے پھیل کے دوسرے علاقوں میں یا دوسرے ممالک میں نہ چلے جائے، جس سے کو عالمی جنگ کی بھی لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، کئیوں نے یہاں پر ایٹمی جنگ کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو اس ماحول میں سے ہم نے جو وقت نکالا ہے پاکستان نے 15 ڈیز کی، جو ہم نے عارضی جنگ بندی، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ دیکھنے کو تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ عارضی جنگ بندی ہے، لیکن اس ماحول میں جب بالکل ایک دوسرے پہ اعتماد نہ ہو، بالخصوص امریکی صدر کے اوپر ایران کا، اور جس طریقے سے نیتن یاہو کا انفلوئنس ہے امریکہ کے پاور کوریڈور میں، ڈونلڈ ٹرمپ ان کی کیبنٹ کچھ ممبرز پہ، اس ماحول میں سے یہ عارضی سیز فائر کی مہلت لینا اور پھر دونوں فریقین کو اسلام آباد دعوت دینا، پھر وہ ادھر آ بھی گئے، مذاکرات شروع بھی ہو گئے، یہ ایک بہت کٹھن کام تھا۔ اور میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، پاکستان نے دنیا کو حیران کیا، کیونکہ ہم سفارتکاری کے میدان میں کوئی اتنی اچھی شہرت ہم نہیں رکھتے تھے، لیکن جس طریقے سے ہماری فورن آفس کی ٹیم نے، فورن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں انتھک کام کیا، ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے پرائم منسٹر نے ایک کوہنا مشق اسٹیٹسمین کی حیثیت سے کام کیا، وہ بھی داد تحسین کے لائق ہے، اور جس طریقے سے ملٹری ڈپلومیسی کو دنیا میں ایک نیا رخ دیتے ہوئے ہمارے آرمی چیف نے جو کردار ادا کیا، دنیا ان کی بھی معترف ہے۔ اور آج ہر طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور آرمی چیف کا ہر طرف نام لیا جا رہا ہے، تو مذاکرات تو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ آگے چل کے مذاکرات کا کیا اثر ہوگا، کیا اثرات ہوں گے؟ دونوں صورت میں اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے دور رس اثرات ہوں گے۔ ظاہر ہے جب جنگ کے بادل چھٹیں گے، امریکہ اور ایران کے تعلقات 47 ایئرز سے ایک نہج پہ تھے، ایران پہ پابندیاں تھیں، اور اتنا بڑا ملک ہے، اور اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، ایران کو کنسیشن ملتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایران کے لیے ترقی کے نئے راستے کھلیں گے۔ قدرتی دولت سے مالا مال یہ ملک ہے، پورا خطہ جو ہے اس میں تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ جنگ کے بعد خطے وہ نہیں رہتے، تبدیلیاں آتی ہی رہتی ہیں، اور ظاہر پاکستان کے لیے ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں اکنامکلی۔ ہم نے عسکری طور پہ اپنی طاقت دنیا کو دکھائی پچھلے سال، سفارتی طور پہ بھی دنیا نے ہمارا لوہا مان لیا، ابھی ہم نے اقتصادی میدان میں آگے چل کے ان اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ عبداللہ گل صاحب، کیا ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں گے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نیگوسیشن
کی طرف جائیں گے، دونوں بیٹھیں گے اور کہاں تک ممکن ہے کہ کن پوائنٹس پر ایگریمنٹ ہوگا، کیونکہ فلوٹ تو بہت سارے پوائنٹس کر رہے ہیں، میڈیا میں تو بہت باتیں ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کن پوائنٹس پر نیگوسیشن ہوگا امریکہ اور ایران کا، جس سے یہ جنگ بندی یا مستقل جنگ بندی کی طرف جائیں گے، اور دونوں فریق کس حد تک ایگری کریں گے یا کن چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہو سکے گا۔ اور آپ اس جو بات چیت کو آئندہ آنے والے وقت میں دنیا کے لیے کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ متعدد پروگرام ہوئے اپنی طاقت کے زوم کے اوپر۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک میں بہت بڑا باکسر تھا، لیکن اب میں ایکسرسائز نہیں کرتا، میں اپنے مسلز وغیرہ نہیں بناتا، مقابلے میں ایک نیا باکسر آ گیا ہے اور بس اس نے مجھے مار گرایا ہے۔ وہ تھا تو میرے سے کمزور، نام بھی نہیں تھا۔ اور کیا ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہوتا رہا؟ آپ دیکھ لیجئے، دنیا کرکٹ میں دیکھ لیجئے، دنیا باکسنگ میں دیکھ لیجئے، ہاکی میں دیکھ لیجئے، یعنی کہ کھیلوں کی دنیا میں جب کوئی ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے اس کو کوئی آ کے گرا دیتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ سپر پاور تو گرنی تھی، کیونکہ اس کی بنیاد جھوٹ کے اوپر تھی، اس کی بنیاد صرف اپنے ذات کے لیے تھی، امریکن نیشن کے اوپر تھی، دنیا کے 34% ذخائر کھا رہے تھے اور دنیا کا 4% عوام تھی، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے اندر ہر قانون کو یہ ماننے سے انکار تھے، اور قانون بنوانے والے بھی یہی لوگ تھے، یعنی کہ IMF کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے، FATF کے ذریعے، لیکن اپنے اوپر یہ تمام شرائط لاگو نہیں ہوتی تھیں۔ جنیوا کنونشن آن وارفیئر، UN کے تمام ریزولوشن کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ یا جنگ کے اندر کیا نیم ہونے چاہیے، یہ سب چیزیں انہوں نے دنیا کے لیے رکھی تھیں۔ اور پھر حد یہ ہے کہ یہ کون سی جمہوریت، ایسی جمہوریت کے اوپر جس کے اندر دنیا کے 193 ممالک یہ کہہ رہے ہوں کہ جناب غزہ کے اوپر جنگ بندی کی جائے، اور ایک ملک آ کے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو کے اس کو ویٹو کر دیتا ہے، تو کیا یہ جمہوریت تک آ گئے تھے؟ دیکھیں، یہ اب گیا، اب امریکہ اگر وکٹوریس ہوتا ڈاکٹر صاحب، سیدھی سی بات ہے، اگر یہ فتح یاب ہوتے تو آپ کا کیا خیال ہے 12,000 کلومیٹر دور JD وینس صاحب آتے 15 سال کے بعد پاکستان تشریف لاتے؟ میں کہتا ہوں کیا کمال ہے پاکستان کا۔ اب یہ دیکھیں تو صحیح، آرمی چیف ملے ہیں، جا کے رات کو یونیفارم کے اندر خود گئے ہیں اور وہاں باقر کالیباف صاحب کو، باقر راکھی کو ریسیو کیا ہے اور وہاں یونیفارم میں ملے ہیں۔ اور میرا کیونکہ گھر ساتھ ہے، آپ کو علم ہے، تو میں تو وہ دیکھ رہا تھا تمام جہاز طیارے کی لینڈنگ، اور جس طرح سے ہمارے F-16 ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے فل وہ پیچھے جس کو کہتے ہیں نا آفٹر برنر، وہ آگ سی لگی ہوتی ہے، اور وہ اڑاتے ہوئے ایک جیٹ سپیڈ کے اوپر وہ نکلے ہیں۔ دس واز دا سائن کہ پاکستان کیسا ویلکم چاہتا ہے اور پاکستان کی عوام ان کو کیسے دیکھتی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے ابھی آئے ہیں، بالکل پاکستان بالکل گئے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں، گرین ٹائی پہن کے گئے ہیں، پاکستان کے رنگ کی ٹائی سول کپڑوں میں گئے ہیں، ریسیو کیا۔ دیز آر سم سمبولک جیسچرز، یہ بڑے معنی خیز ہوتے ہیں، باڈی لینگویج بڑی معنی خیز ہوتی ہے۔ دیکھیں، پاکستان کا ایک کردار جو آپ نے فرمایا بالکل درست ہے کہ پاکستان ایسا کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور آگے کامیابی ناکامیابی اللہ کے پاس ہے، اور سب سے بڑی بات ہے دونوں فریقین نے خود اس کو ثابت کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ جیت چکے ہوتے تو ڈاکٹر صاحب وہ 12,000 کلومیٹر دور آ کے یہاں ٹاکس کے لیے ایران کے ساتھ نہ آتے، اور وہ بھی کس کے ساتھ آئے ہیں؟ مطلب آپ دیکھیں، نائب صدر امریکا، اور کس کے ساتھ آئے ہیں؟ اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ ملنے آئے ہیں۔ مطلب پلیز ہیو اے ہارٹ، نا سمجھیں تو صحیح اس بات کو۔ اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے اوپر فیلئر ہوا ہے، امریکہ کے اندر بغاوت ہو گئی ہے، ان کی فوج کے اندر بغاوت ہو گئی ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ کے تمام اثاثے، امریکہ کے تمام جو ڈپلومیٹک اثاثے بھی تھے وہ تمام کے تمام ہم نے ضائع کر دیے، کیونکہ ہمیں اسرائیل کی محبت تھی، اور وہ بھی کسی ملک کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک شخصیت کی دوسری شخصیت کے لیے، ایک داماد کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کام سارا کیا گیا۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں اب نظر آ گئی کہ اب یہ ایسٹس نہیں رہے، اسرائیل ان کے لیے ایسٹ نہیں تھا، ان کے لیے ایک لائبلٹی بن گیا۔ اب آپ دیکھیں ایک بات میں بڑی یہاں ضرور کرنا چاہوں گا، پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن جو شہداء کا کردار ہے، جو آیت اللہ خامنہئی کا کردار ہے، مائی گاڈ، وہ آدمی تھا، کیا آدمی تھا کہ جس نے کھڑے ہو کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے پہلے قربانی دی، اور بعد میں جو ہے وہ اپنی قوم سے قربانی سے توقع کی۔ یہ ہے وہ قوم
جس نے ایٹم بم کے بجائے اس نے آبنائے ہرمز کو کئی ایٹم بموں سے زیادہ طاقتور بنا کے اسٹریٹجکلی پیش کر دیا. امریکہ کی اسٹریٹجک ہار ہوئی ہے, امریکہ کی ڈپلومیٹک ملٹری پولیٹیکل ہار ہوئی ہے, امریکہ کی فائنینشیل ہار ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں کہ کیسے دنیا میں تنہا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور میں دیکھیں گے جس طرح سے سوویت یونین کو ٹوٹتے دیکھا تھا, تب بھی بہت بڑے ہسٹورینز کہتے تھے کہ جناب سوویت یونین کو ٹائم لگے گا ٹوٹنے کے اندر, کئی سال لگ جائیں گے, 50 سال لگ جائیں گے. آپ امریکہ کو بھی دیکھیں گے, اس لیے نہیں کہ ہم چاہتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے جس شخصیت کو اپنا صدر مملکت بنایا ہوا ہے وہ صدر مملکت ان کو تباہی کے دانے کے اوپر لے آ چکا ہے. امریکن کرنسی اب ریپلیس ہو رہی ہے یوان سے, امریکن جو ٹیکنالوجی ہے وہ ریپلیس ہو رہی ہے چائنیز اور رشین ٹیکنالوجی سے. امریکن جو اس ٹائم پہ بینک سسٹم تھا وہ ریپلیس ہو جائے گا آپ کا برکس بینک کے ساتھ اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ. یونائٹڈ نیشن ختم ہو گئی تبھی تو پاکستان کھڑا ہوا نظر آیا. آپ مجھے بتائیں, پوری یونائٹڈ نیشن ایک طرف ہے اور قسم خدا کی میرا پاکستان جو ہے وہ ایک طرف, مطلب ہم کیا سمجھ رہے ہیں, آج یونائٹڈ نیشن کا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے. پاکستان بہت بڑا ملک بن کے آیا ہے. اور لاسٹ بات یہ ہے, یہ اب آپ کو عرب ممالک جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, وہ عرب ممالک جنہوں نے پاکستان کے حوالے سے اچھا کردار ادا نہیں کیا, آج دیکھیں 40-50 دن ہو گئے ہیں دہشت گردی بلوچستان کو چھو کے نہیں گزری. ڈاکٹر صاحب میں مزید کچھ نہیں کہوں گا, مغیر صاحب بھی جانتے ہیں اور ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے حافظ صاحب بھی جانتے ہیں. دیکھیں آخری بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو ابھی نقطے ہیں یہ آپ کو تبدیل ہوتے نظر آئیں گے مشرق وسطیٰ میں. ٹھیک ہے, میں نے جو آپ سے ایک سوال کیا تھا وہ ضرور آپ آگے چل کے بتائیے گا کہ جو مذاکرات کی ڈیپتھ ہوگی وہ کیا ہوگی, کامیابی کن بنیادوں پہ ہوگی, کیا بیسک چیزیں ہیں جو دونوں طرف سے, ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں میں ضرور پوچھوں گا آپ سے آگے چل کے. حافظ احسان احمد صاحب, پہلے حصے میں چاہوں گا لیگل پوزیشن پہ آنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ذرا سا آپ اس پہ بھی رائے دیں, جو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس مذاکرات میں پاکستان کا جو کردار ہے, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات کس حد تک جو ہے وہ دنیا میں امن لائیں گے, ہم کیسے اس جو اس وقت سیز فائر ہے وقتی طور پر اس کو لے جا سکتے ہیں ایک مستقل جنگ بندی کی طرف, اور اس میں یقیناً عالمی دنیا کیا دیکھ رہی ہے, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایک جغرافک پوزیشن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا, مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا جو ہے اس کے ایک کو برج کرتا ہے, اور اسی کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں کہ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے جو بڑے ایشوز آئے ہیں یا بڑے پاز کے بھی ایشوز آئے ہیں اس کے اندر پاکستان نے ایز اے میڈیٹر رول کا ایک پلے کیا, چاہے وہ 1962-63 کے اندر رشین اور امریکنز کی ہاٹ لائن کا آئے, چاہے اس کے بعد چائنا اور یو ایس اے کے اندر پاکستان نے جو ایک رول پلے کیا اور ساری چیزوں کو جو ہے وہ سٹریم لائن کی طرف لے کے آئے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کا جو اسٹیچر جو ہے وہ آپ ہمیشہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں, پاکستان چاہے اکانومی کے کانٹیکسٹ کے اندر ایک ویک کنٹری ہے, اس کو بہتر ہونا چاہیے, گورننس کے اندر اس کو بہتر ہونا چاہیے, لیکن پاکستان کا جو ایک ملٹری اسٹریٹجک ایک طاقت ہے یا ملٹری اسٹریٹجک ایک ریلیشنز ہے ود بگ پاز, چاہے اس پہ چائنا ہے, چاہے اس کے بعد آپ کا برطانیہ ہے, امریکہ ہے, سعودی عرب ہے, یا مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں, یا پچھلے 1 سال سے ایران کے ساتھ جو ہمارا بنا ہے, یا اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ 1965 کے اندر جب انڈیا اور پاکستان کی وار آئی تھی تو کس طرح پاکستان کو ایران نے سپورٹ کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان نے آج جس دنیا کے سامنے ایک نیا نقشہ جو بنایا ہے اس کے اندر پاکستان کی ایک تو اپنی جیو پولیٹیکل ایک پوزیشن ہے, اس کے بعد ایک اس کا جیوگرافی ہے, اور تیسرا جو سب سے بڑھ کے ہے وہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک ریلیشنز ڈیپتھ ہے ان تمام کنٹریز کے اندر, کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے کنٹری کے طور پہ سامنے آیا ہے کہ جس کے دنیا کے جتنے بھی بڑے کیپٹلز ہیں, چاہے وہ ماسکو ہے, بیجنگ ہے, سعودی عرب کا ریاض ہے, تہران ہے,
لنڈن ہے, اس کے بعد آپ کو پیرس نظر آئے گا, یہ اور بھی دنیا کے ممالک ہیں. ان سب کے ساتھ پاکستان کا ایک ٹرسٹ کا ریلیشن, پاکستان کا ایک کریڈیبل پارٹنر کا ریلیشن ان میڈیشنز کے اندر, یا پاکستان کا ایک ایسا اسٹریٹجک سامنے آیا ہے کہ جس کو دنیا نے اکنالج کیا. بظاہر ڈونلڈ ٹرمپ, کیونکہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ, امریکن عوام بھی ہے, امریکن اسٹیٹس بھی ہے, تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹس, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کئی فیصلوں پہ ان کے اپنے اہم ترین ادارے, خاص طور پہ فوجی جو ہیں ان کے, انہوں نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو سپورٹ کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر قانونی فیصلوں کو نہیں مانا, جس پہ کئی لوگوں کو ریزائن دینا پڑا, کئی لوگوں کو نکال دیا گیا. آپ جانتے ہوں گے ٹاپ موسٹ جنرلز بھی اس میں شامل ہیں. تو ایسی صورتحال میں سر ڈونلڈ ٹرمپ کی سفارتی ناکامی بھی نظر آتی ہے, جنگی آپ کے جو آپ کے حکمت عملی تھی وہ بھی ناکام نظر آتی ہے, اور سیاسی طور پر ظاہر ہے نیٹو دنیا میں اور یہ عوام جو ان کی اپنی ہے 80% ان کے خلاف ہو گئی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت جو بل سمٹ ہوا ہے امپیچمنٹ کا, یہ امپیچمنٹ کی طرف جائیں گے, کامیاب ہوگا, یا 2026 میں جو نومبر کا الیکشن ہے مڈ ٹرم, وہاں تک یہ جائیں گے اور وہاں ان کو فیس کرنا پڑے گا؟ کیا کہتے ہیں بگڑی صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ کا سوال جو میں سمجھ چکا ہوں, بیچ میں کوئی انٹرپشن تھی. بیسیکلی آپ نے جو بات کی ہے امریکن پریزیڈنٹ کی, ڈونلڈ ٹرمپ کی, جو اس طرح کی شخصیات ہوتی ہیں نا ڈاکٹر صاحب, جن کو ہم حرف عام میں پاپولزم کہتے ہیں یا پاپولسٹ کہتے ہیں, ان کے اسی طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ وہ فیصلے خود کرتے ہیں, مشاورت پر اتنا یقین نہیں رکھتے, اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے ان کے جو ساتھی ہیں یا ان کی جس پارٹی سے وہ بلانگ کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوا, آپ میری وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ارد گرد دو چند ایک لوگ ہوں گے, ان کی بات بھی اتنی نہیں وہ سنتے, اور ان کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے فیصلوں کے جو اثرات ہیں یا ان کے جو ڈیسیجن ہیں اس سے جو ان کے خلاف لوگوں کے کوئی سینٹیمنٹ ہے تو وہ اس سے کیا ہوگا. اور اوپنلی کہتے ہیں مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو میں نے کہنا ہے وہ کہنا ہے, جو میں نے کرنا ہے وہ کرنا ہے. اس وجہ سے یہ اسٹیٹسمین شپ نہیں ہوتی. اس طرح کے لوگ اپنے ملکوں کے لیے, اپنی اقوام کے لیے لانگ رن میں جا کے بہت اچھے لیڈر ثابت نہیں ہوتے. وقتی طور پہ آپ ایک پاپولزم کی بنیاد پہ آپ پاپولر ہو گئے, آپ کی کوچ لوگوں کو پسند آ گئی, آپ اسی وے میں آپ کامیاب ہو گئے, لیکن آگے چل کے جو باتیں آپ نے کی ہیں کہ ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ اگر آپ کامیاب نہیں ہیں, ایز اے سفارتکار اگر آپ کامیاب نہیں ہیں, ایز اے پولیٹیشین اگر کامیاب نہیں ہے, اور اس کی ریزن انڈیکیشن ہے نا جی, آپ کے ملک کے اندر اگر آپ کے خلاف تیزی سے لوگوں کے سینٹیمنٹس بدل رہے ہیں. آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے آپ نے ایک لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی تھی, اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کی امپیچمنٹ کی طرف بات چلی جائے, یا آپ اپنی پاپولیرٹی کے سب سے لوئسٹ لیول پہ چلے گئے اتنی جلدی. تو اس کی یہی ریزنز ہیں, اس کی یہی سبب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو اس کا نقصان پھر آپ کے قوم کو ہوتا ہے. امریکہ دنیا کی بڑی سپر پاور ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ہم سب جانتے ہیں, لیکن اس امریکہ کو ابھی آپ دیکھیں کہ ودن یہ جنگ تو بالخصوص, اور اس جنگ سے پہلے انڈیکیشن آنی شروع ہو گئی تھی غزہ والے معاملے میں بھی, کہ آپ نے تنہا کر دیا. پتہ امریکہ کے جو پرانے ایلائز تھے جو 50s میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنے تھے, نیٹو جس میں سر فہرست تھا, وہ بھی چھوڑ گئے. تو آپ کے ساتھ آپ نے خود ذکر کیا برطانیہ جیسا ملک جس کے متعلق ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ لبیک کہتا ہے ہمیشہ, وہ بھی اپنی انڈیپینڈنٹ بات کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے جو بہت سارے جو یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی آپ کی بات نہیں سنتے, یا آپ کے ساتھ شامل ہونے کو تیار نہیں ہے. آپ ان سے ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں, آپ ان کو مورد الزام بھی ٹھہراتے ہیں, آپ ان کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں. تو اس سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. آپ ایران کے ساتھ ایک جنگ میں الجھ گئے جو کہ آپ کی نسبت ایک چھوٹا ملک ہے, جس کے اوپر پچھلے 47 سال سے پابندیاں ہیں, اس کی معیشت جو ہے بہت بری اس کی کنڈیشن ہے, اور آپ نے 40 days تک اسرائیل کے کہنے پہ آپ نے اپنے اس جنگ میں اپنے آپ کو اس طریقے سے آپ نے دھکیل دیا کہ آپ آئسولیٹ ہو گئے. اور آج دنیا امریکہ میں لوگ سارے عام کہہ رہے ہیں کہ ان کی پالیسیز امریکہ فرسٹ نہیں ہے, اسرائیل فرسٹ ہے.
تو یہ بڑے سیریس باتیں ہیں, بڑی سیریس چیزیں ہیں, بڑے سیریس انڈیکیٹرز ہیں جن پہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اور امریکن لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی اکتوبر میں وہاں پر مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں, اور امپیچمنٹ ہو نہ ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن امپیچمنٹ کا موو ہو جانا یا امپیچمنٹ کو زیر بحث آ جانا اپنے حلف اٹھانے کے 1.5 سال بعد ہی, یہ بھی ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم نے بہت زیادہ نہیں سنی ہوئی, بہت کم دیکھنے میں یہ چیزیں ملتی ہیں. تو اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایران اس جنگ میں اس کو شکست نہیں ہوئی. حالانکہ ایران نے کوئی ایئر فورس بھی نہیں یوز کی, نیوی بھی ان کی نہیں تھی, صرف میزائل وہ فائر کرتے رہے جن میں سے 70-80% تو انٹرسپٹ ہوتے رہے. آن دی ادر ہینڈ ایک ملٹری مائٹ نے, ایک دنیا کی بہترین ایئر فورس نے اپنے ہر قسم کے جہاز یوز کیے, ہر قسم کے انہوں نے بامز یوز کیے, پوری کے پورے ملک کو ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے فضائی حملے کیے, لیکن آپ اس نیشن کو یا ان کی ریزالو کو یا ان کی آئیڈیالوجی کو شکست نہیں دے سکے. تو جو لیڈرشپ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, اس کا کام ہوتا ہے اپنی قوموں کو جنگوں سے بچانا, دلدل سے بچانا. اس طرح کی بند گلی میں نہیں لے کے جایا کرتے لیڈرز. اگر آپ کو تھوڑا بہت کہیں پر کنسیڈ بھی کرنا پڑے فار دی اوور آل بیٹرمنٹ آف یور نیشن, آپ اس مشکل سے نکال کے لے جاتے ہیں. یہی لیڈرشپ ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے اس کا فقدان رہا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری پرابلمز رہی ہیں, چاہے کچھ ابھی قانونی پیچیدگیاں ہو جائیں یا آئینی آپ نے ذکر کیا کچھ چیزوں کے بارے میں. تو اس طرح کی چیزوں سے کاؤنٹر پروڈکٹیو کچھ اسی طرح کا ملتا جلتا حساب ہمارے ہمسائے پہ نریندر مودی کا بھی ہے. آپ دیکھ لیں کہ 13 برس سے ہندوستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. میں نہیں کہہ رہا, آپ نہیں کہہ رہے, ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے گا اس سے بدتر حالت ہوگی اسرائیل کی نیتن یاہو کے ہوتے ہوئے. تو اس طرح کے لوگ کبھی بھی اپنی قوموں کے مسیحا نہیں ہوا کرتے, وہ قوموں کے لیے نقصان اور پریشانی اور تباہی کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, میں آتا ہوں عبداللہ گل صاحب کی طرف. عبداللہ گل صاحب, ابھی میں جان کیری, آپ نے بھی سنا ہوگا اس کا انٹرویو, ظاہر ہے وزیر خارجہ رہا ہے اور صدارتی امیدوار بھی تھا. اس نے کہا کہ جناب نیتن یاہو نے پہلا پریشر ڈالا تھا اوباما پہ کہ جی آپ بش پہ کہ جی آپ جنگ جو ہیں وہ کریں, ایران پہ حملہ کریں. اس نے منع کر دیا. اوباما کو کہا, اس نے منع کر دیا. تو جو بائیڈن کو کہا, اس نے منع کر دیا. اس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جب کہا تو اس نے یہ حملہ کیا. ایک طرف تو سر یہ چیز ہے, اس کو ذرا سا میں پوچھوں گا. دوسری طرف سر دنیا کے اہم ترین تجزیہ نگار لوگ اور خاص طور پہ جو اہم ترین اخبارات ہیں جن میں میں ایک کو کوٹ کر دیتا ہوں, نیو یارک ٹائم, وہ کہتا ہے کہ اب دنیا نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا چکی ہے. اب یونی پولر جو امریکہ سپر پاور تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب 4 سپر پاور وہ مینشن کر رہا ہے. عالمی طاقتیں 4 بن چکی ہیں. ایک امریکہ جو تھا اب وہ رہے گا, دوسرا اس کے ساتھ چین کھڑی ہو گئی ہے, تیسرا اس نے رشیا کو کہا ہے, اور چوتھا اس نے کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ چوتھی عالمی طاقت کے طور پہ ابھر آیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, وہی والی بات ہے کہ وہ جب نیو یارک پوسٹ اور ٹائمز کہیں تو وہ ٹھیک ہے. یہ باتیں میں 2 سال پہلے لکھ چکا ہوں, باقاعدہ میرے آرٹیکل چھپ چکے ہیں, آپ کو بھی میں نے بھیجے تھے. لیکن بہرحال کیونکہ اب یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, سامنے دیکھی جا رہی ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایران ایک مضبوط طاقت کے طور پر سامنے نظر آیا ہے. اور جب ان کے پاس پیسے آ جائیں گے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس قوم میں ول ٹو ریزسٹ ہو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتی ہے, کہ جو قوم کھڑی ہو جاتی ہے. اور پھر جب کھڑی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے یہ تو نہیں ہے کہ بربادی نہیں ہوئی. واقعی ایران کے اندر جو بربادی ہوئی, 1 لاکھ تو صرف عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 47 سال سینکشنز کے پیچھے رہے ہیں, ان کو دنیا دیکھی نہیں ہے انہوں نے اس انداز کی, اور دنیا نے ان کو نہیں دیکھا. تو میرے خیال میں یہ بہت ایک بہتری کا سلسلہ موجود ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو بہت فرق نظر آئے گا. 1-2 سوال جو آپ نے پچھلے اس میں پوچھا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ وہ کن چیزوں کے اوپر بات چیت کہیں رکھنا ڈل سکتا ہے. دیکھیں میری نظر میں تقریباً 7 پوائنٹس کے اوپر بات آلموسٹ ہو چکی ہے, اور یہ آنے سے پہلے جو ان کی نیچے اسٹاف لیول کی جو ٹیمز تھیں دونوں اطراف کی, وہ بات چیت کر رہی تھیں. پاکستان ظاہر ہے کردار ادا کر رہا تھا اس کے اندر. اور دوسری طرف جو ہے وہ اب جے ڈی وینس جب آئے ہیں, اور وہ ان کو رات کو آنا تھا لیکن وہ پھر اب آئے کیونکہ معاملات جب دیکھے گئے کہ جی معاملات بہتر ہو گئے, اور پھر غالباف صاحب بھی تشریف لے آئے, ایرانین ڈیلیگیشن آ گیا,
تو پھر حالات تبدیل ہوئے، پھر ان کو پتہ چلا کہ جی نہیں بات ہو رہی ہے۔ اصل مسئلہ ایک اور ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ایران اپنی پراکسیز کو کبھی نہیں چھوڑے گا اور اس کے اوپر آ کے بات گڑبڑ کرے گی۔ پراکسی وہ نہیں بلکہ اپنا ایلائی کہتے ہیں، تو وہ اپنے ایلائز کو ڈچ نہیں کرا سکتے۔ اور ایک بات ناجائز بھی ہے، خطے کے اندر جب تک کوئی پرابلم رہے گی، کوئی ملک جھلستا رہا تو یہ خطہ جھلستے ہوئے زیادہ وقت نہیں لگائے گا۔ اس لیے ایک بات تو مستقل بنیادوں کے اوپر یہ چیز تو نظر آ رہی ہے۔ اب جو آپ دوسری جانب دیکھیں کہ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ خطے سے اپنے تمام بیسز کو نکالنا، یہ امریکہ کے لیے اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے معاہدات کیے ہوئے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر ان ممالک میں سے چند ممالک یہ کہہ دیں کہ حضور آپ کا بوجھ ہم اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں اور آپ نے جو کردار ادا کرنا تھا اور جو آپ نے دفاع کرنا تھا اس کو تو پوری دنیا نے دیکھ ہی لیا ہے، تو اب آپ ایسا کیجئے کہ یہاں سے 9-2-11 ہو جائیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے اور یہ آپ کو نظر آ جائے گا کیونکہ اس میں سے کئی ممالک ہیں جو پاکستان سے 7 ایسی کنٹریز ہیں جن میں سے ایک نان عرب ملک ہے اور 6 عرب ملک ہیں جو اس جنگ بندی کا انتظار کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے دفاعی اور اسٹریٹجک ایگریمنٹ کرنا ہے۔ اب ایران کے حوالے سے کہ وہ چوتھی ایک سپر پاور کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے، نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سپر پاور کے لیے ایک نیوکلیئر ڈیٹرنس ہونا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ہاں اگر ایران اپنا نیوکلیئر ڈیٹرنس حاصل کر لے تو پھر اور بات ہے۔ جہاں تک تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے نیوکلیئر کا۔ نیوکلیئر پہ امریکہ اس ٹائم پہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جی صفر کر دیا انہوں نے نیوکلیئر، لیکن نیوکلیئر صفر نہیں ہو سکتا، پرامن مقاصد کے لیے اور میڈیکل پرپزز کے لیے وہ استعمال کریں گے۔ اور میرا تو خیال ہے کہ اب دنیا میں بہت سارے اور ملک نیوکلیئر کا حصول کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ اب ان کے سروائیول کا ٹائم آ گیا ہے۔ ابھی اگر وہ نہیں بنائیں گے تو ان کو روند دیا جائے گا، اس لیے یہ بات اب ہم اس کو اس انداز میں دیکھتے ہیں۔ پھر ایک چیز ہے کہ ایک دیکھیں نا، پاور شیئرنگ کرنا ایک سپر پاور کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب ان کا تمتما ہوتا ہے، دنیا میں روب ہوتا ہے اور پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا روب تو عارضی تھا اور اس کے بعد کوئی اور آ گیا، اور ایسے ہی ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت سارے اور ایشوز بھی کھڑے ہوئے ہیں، ایپسٹین فائل کا بھی دباؤ ہے، ذاتی بزنس کا بھی دباؤ ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جے ڈی وینس کچھ نہ کچھ ٹیبل پہ لے کے جائیں گے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کہاں گئے کہیں نہیں اور کیا لائے کچھ نہیں، اس لیے یہ ان کو کچھ نہ کچھ اس آج کی اور ٹاکس کے اندر، کیونکہ وہ کیا لے کے جائیں گے۔ دیکھیں میں آپ کی بات سے میں عبداللہ گل صاحب، دیکھیں نا، آپ نے کہا 7 چیزوں پہ طے ہو گیا ہے، چلیں وہ 7 چیزیں کیا ہیں جو طے ہو گیا، اور جو چیز نہیں طے ہوئی ہے جو اہم ہے دونوں ملکوں کے لیے وہ تو بتا دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا، جیسے آپ نے ایک پراکسی کی بات کی تھی، ظاہر ہے ایران اگر پراکسی چھوڑ دے گا تو کل اس کو، دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کا صرف ایک مطالبہ ہے پراکسی کا، اور کیا امریکہ مان جائے گا، اور امریکہ کا کیا مطالبہ ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ تو ابھی بھی بہت سارے اسٹیٹمنٹ ایسے دے رہے ہیں جبکہ میٹنگ یہاں چل رہی ہے کہ یہ ہے، تم نے یہ ماننا ہے، ہرمز کھولنا ہے، فلاں کرنا ہے، نیوکلیئر نہیں کرنا ہے۔ تو مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھنے میں نہیں سمجھ پایا کہ وہ کون سی 7 چیزیں جو پہلے ہی طے ہو گئی ہے اور کون سی ایسی چیز ہے جو طے نہیں ہوئی ہے جس کے اوپر دونوں بیٹھے ہیں۔ مختصر سا 1 منٹ ہے آپ کے پاس۔ ہرمز کے اوپر تو امریکہ کو آلریڈی پتہ ہے کہ وہ ان کے ہاتھ میں ہے، یہ بات تو وہ ڈیورنگ وار بھی کہہ چکا ہے کہ میں اور آیت اللہ مل کے چلائیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لفٹنگ آف سینکشنز ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو انفریز کرنے ہیں ان کے ایسیٹس وہ بھی تقریباً مار چکے میں ہیں امریکن۔ لیکن ایران نے کیا کہا ہے اس کے اوپر؟ ایران نے اس کے اوپر کیا کہا ہے؟ ایران نے اس پہ کہا ہے کہ میں اور عمان صرف چلائیں گے، تو دونوں میں بڑا کانفلکٹ تو موجود ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری بات مان لیں۔ نہیں، میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں مانی جائے گی، میں تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں مانی جائے گی۔ تو میں وہی تو پوچھ رہا ہوں سر، کون سا پوائنٹس ہے؟ عبداللہ صاحب ٹائم نہیں ہے،
میں اپنے گیسٹ کے پاس جاؤں گا. عبداللہ صاحب ٹائم نہیں ہے, یہ تو پوائنٹ ہے پیچھے رہ گیا, ان سے بھی بڑی اپنے خطے میں جو میں نے آپ سے کہا کون سا ایشو ہے نہیں نکال پائے گا. کون سا امپورٹنٹ؟ میں نے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ ان کا بیسس ہے نا جی. کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہے جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا, بس ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا حافظ احسان احمد صاحب, میں آپ کی موجودگی کا فائدہ, ٹھیک ہے حافظ احسان احمد صاحب, میں آپ کا, اور ظاہر ہے ایران دونوں پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. میں آتا ہوں جناب آپ کے حافظ احسان احمد صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہی بتائیے کہ امریکن قانون میں امپیچمنٹ کا کیا طریقہ کار ہے کیا, اور دوسرا کیا یہ جو بل پیش کر دیا گیا ہے امپیچمنٹ کے لیے, اس میں کتنی بڑی تعداد ان کو چاہیے, اور الیکشن بھی آ رہا ہے, اور اس الیکشن میں اگر امپیچمنٹ نہیں ہوتی ہے اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی ہے اس کو اگر شکست ہوتی ہے تو پھر صدر کہا جا رہا ہے کہ وہ غیر فعال ہو جائے گا, اور دوسری پارٹی جو سینٹ میں یا کانگریس میں جس کی تعداد زیادہ ہوگی وہ فعال ہو جائے گی. کیسے دیکھتے ہیں سر؟ آپ کے پاس 6-7 منٹ ہے سر. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں پہلے بالکل آپ کے امپیچمنٹ پہ بھی آؤں گا, پھر وہ جو دوسرا جو آپ کا نیوکلیئر ایشو ہے میں اس پہ بھی آؤں گا, چونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو 2015 کے اندر ایران کی اور یو ایس اے کی ڈیل آئی تھی, اور میں اس پہ تھوڑا, اب نمبر 1 یہ جو آپ نے بڑا پرٹیننٹ کویسچن کیا, امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 1787 کے اندر انہوں نے بنایا, 1788 تک تمام جو اسٹیٹس انہوں نے ریٹیفائی کرنا تھا, اور 1789 کے اندر امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا, اور اس کے اندر جو ہے جو امپیچمنٹ کا آرٹیکل 1 اور آرٹیکل 2 جو ہے ان کو ڈیل کرتا ہے. آج تک 1789 سے لے کے آج تک جو ہے کہ کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ امپیچمنٹ کی وجہ سے اس نے اپنا آفس خالی نہیں کیا. اس سے پہلے جو ہیں 3 میجر امپیچمنٹس جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. ایک 1868 کے اندر امریکن پریزیڈنٹ تھے جانسن جی, ان کی امپیچمنٹ ہوئی بٹ وہ نہیں چلی. اس کے بعد 1908 کے اندر بل کلنٹن کی امپیچمنٹ کی گئی, نہیں سکسیسفل رہی تھی. اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پچھلا ان کا ٹینیور تھا 2 دفعہ اٹیمپٹ کی گئی, ایک دفعہ 2019 میں کی گئی اور ایک دفعہ 2021 میں کی گئی, اور وہ امپیچمنٹ بھی ہے سکسیسفل نہیں. امپیچمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کا جو ہاؤس کانگریس ہے یعنی کہ جو ہاؤس آف کامنز ہے وہ اس کو انیشیٹ کرتا ہے, اور انیشیٹ کرنے کے اندر اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو سمپل میجورٹی کے ساتھ جو ہے, مطلب فرض کیا اس وقت جو ہے 435 کانگریس کے ممبر ہیں, اگر ان میں سے 218 جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ ہونی چاہیے, تو وہ جو ریزولوشن پاس کی جائے گی اس کو پھر سینٹ کی طرف بھجوا دیا جاتا ہے, اور سینٹ جو ہے ان کا پراپر ٹرائل کرتا ہے, اور جب وہ ٹرائل کرنے لگتا ہے تو امریکن چیف جسٹس جو ہے اس کو پریزائڈ کرتا ہے. اور اس پریزائڈیشن کے اندر جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکن سینٹ کے 100 ممبرز ہیں, اس میں سے جو ہے آپ کو 2/3 میجورٹی جو ہے وہ چاہیے, اور وہ بنتی ہے 67 ممبرز کی. اور اگر 67 ممبرز جو ہیں وہ ووٹ ڈال دیتے ہیں پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ کے اندر, جو 4 میجر گراؤنڈز ہیں جس میں برائبری ہے, ہائی ٹریزن ہے, یا مسڈیمینر ہے, یا آپ نے آفیسز کا غلط استعمال کیا ہے, جس کے اندر یہ بہت بڑی ایک ریزنز ہے کہ آپ نے جو ہے اگر آپ نے ایکسٹرنل وار کو ڈکلیئر کرنا ہے کسی کنٹری کے لیے تو آرٹیکل 1 اور 2 کے نیچے جو ہے آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ کانگریس سے آپ اس کی سینکشنز لیں. وہ سینکشنز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہیں لی گئی, اور ایک اچھا کیس امپیچمنٹ کا بن سکتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مڈ ٹرم کے الیکشنز بھی بات کی جا رہی ہے, اور ان ساری چیزوں کو انٹرنلی پولیٹیکلی بھی جو آپ کے فیوچر فورس ہی اس کو دیکھا جا رہا ہے. بٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کے اندر آپ کو سمپل میجورٹی چاہیے, اور سینٹ کے اندر جو ہے آپ کو 2/3 میجورٹی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. اس ٹرائل کے اندر کر سکتے ہیں, لیکن ہسٹری کے مطابق آج تک کوئی پریزیڈنٹ جو ہے اس کی امپیچمنٹ جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوئی, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی 2 دفعہ ایک ہی ٹینیور کے اندر آئی ہے, جو ایک یونیک سچویشن بنتی ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب چیز یہ ہے کہ جو میں آگے آپ سے کہہ رہا تھا کچھ چیزوں کو طے کرنے کے اندر, امریکہ کا اور برطانیہ کا بنیادی جو ایشو تھا اس کے اندر ایک یورینیم کی انرچمنٹ تھی یا نیوکلیئر تھا, اور دوسرا اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی پراکسیز ہے, اور اسرائیل کا ایک ہے کہ ان کے ساروں کے ساتھ جو ہے 2015 کے اندر ایک پراپر اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایران کا جو ہے ایک ایگریمنٹ ہوا, جس کے اندر کہا گیا کہ ایک ہی نیوکلیئر سائٹ ہوگی, 3.67 انہوں نے یورینیم انرچمنٹ کہا, اور اس کے بعد یہ کہا کہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ جو ہے وہ سے کی جائے گی, اور اس کے بدلے کے اندر جو ہے
آپ نے ان کے ایسٹس جو ان کو ڈی فریز کرنا ہے, ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر لے کے جانا ہے, ان کے اوپر جو سینکشنز لگی ہیں آپ نے ان کو اٹھانا ہے, اور اس کے بعد یہ آپ نے ان کی ٹریڈ کو فری کرنا ہے. اب آپ دیکھیں, آپ نے جان کیری کی بات کی تھی, جان کیری نے بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو دیا کہ پہلی دفعہ یہ نیتن یاہو جو تھا یہ بش کے پاس لے کے آیا, بش نے اس کو ریفیوز کیا, اس کے بعد جو ہے یہ اوباما کے پاس لے کے آیا, اوباما نے اس کو ریفیوز کیا, پھر اس کے بعد یہ بائیڈن کے پاس لے کے آیا, بائیڈن نے اس کو ریفیوز کیا, اور اس کے بعد ٹرمپ جو ہے آپ دیکھیں. اب دیکھیں کہ 2015 کے اندر جب آپ کی نیوکلیئر ڈیل جو تھی سائن ہوئی تھی, اور اس کے اندر دنیا کے 5 بڑے ممالک تھے, یعنی کہ امریکہ, ایران کے ساتھ ساتھ یورپی یونین تھی, آپ کا رشیا تھا, ٹائم سر بالکل کم ہے, میرے پاس 30 سیکنڈ ہے, یہ سارے ممالک تھے جنہوں نے سیکنڈ کیا. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ چیزیں واپس اسی 2015 کے ماڈل کے اوپر چلی جائیں گی. اب یہ ہے کہ چونکہ اس وقت جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ بائی لیٹرل ہوا تھا, جس کو یونیلیٹرلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2018 کے اندر ریووک کر کے یہ ساری گراؤنڈ جو بنائی تھی, اس کے اندر جب جو رول آئے گا وہ وہی اسی طرح آئے گا کہ ایران نے تو کہا ہے کہ ہم نہیں کریں گے, ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے اس پہ فتویٰ بھی ان کا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں نیرو ڈاؤن ہو کے, اور ایران کو بھی ایک سینسیبل بیہیو کرنا چاہیے کہ دوسرے کنٹریز کے اندر جو انٹرونشن ہے, یہ پراکسی ہے, ٹائم کیونکہ ختم ہو چکا ہے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.